جامعی مطبوعہ دیوبند صفحہ 8۔ دلیل دو بے شک، ایک غلط فاسد عقیدہ ہے اس کو غلط ثابت کرو، مگر گستاخی تو نہ کرو اس دوران۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو دشمن کے اوپر غالب دکھانے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ سبھی مجنون جنی حیوانات کرتے ہوئے بھی ان کو لرزہ طاری نہیں ہوتا، حیا نہیں آتی۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، ان لوگوں کا جو بریلویوں پر زبانیں کھولتے ہیں بڑی بڑی کہ وہ مشرک تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھا دیا اور غیروں کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا۔ دو قسم کے شرکوں کے حملے کرتے ہیں، ایک شرک فی النبوہ اور ایک شرک فی الوہیت، کہ وہ الوہیت میں بھی شریک ٹھہرا دیتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس میں بھی غیر اولیاء کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ حملے کیے جاتے ہیں اور خود جو موحد بنتے ہیں، ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر گستاخی کا سلوک، اور دوسری طرف اپنے علماء کے متعلق کیا کیا لکھتے ہیں یا کیا تصور رکھتے ہیں وہ سنیے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی وفات پر شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے مرثیہ لکھا، اور اس مرثیے میں لکھتے ہیں: زبان پر اہل ہوا کی ہے کیوں اولو حبل شاعر، اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی رشید احمد صاحب گنگوہی بانی اسلام کے ثانی ہیں، اس لیے مقابلے کے لیے اولو حبل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں خدا ان کا مربی، وہ مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی، پھرے تھے کابل میں بھی پوچھتے گنگو کا رستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی۔ یہ ان کا عرفان ہے۔ مولانا رشید گنگوہی صاحب تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی ہو گئے، اور گنگو کعبے کا ثانی نہیں بلکہ کعبہ اس کی راہ دکھانے والا بن گیا۔ کعبہ تو اس کے اردل میں آ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر تمنا پوری نہیں ہوئی ان کی، وہ جو حرص تھی ایک مقدس مقام کو دیکھنے کی، کہتے ہیں وہ آرزو نہ پوری ہوئی۔ اور ہم پوچھتے پھرتے تھے کہ کعبے تو آگے ہیں، گنگو کا راستہ تو دکھاؤ، گنگو کس طرف ہے؟ یعنی اس سے اگلا مقام ہے کعبہ سے بھی گویا تقدس کا۔ اور پھر یہاں آ کر بھی تسلی نہیں ہوتی، تو تربتوں کی پوجا کا الزام لگانے والے یہ دیوبندی اپنے مولویوں کی تربت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ فرماتے ہیں تمہاری تربت انور کو دے کر تور سے تشبیہ کہوں ہوں بار بار ارے نہیں میری دیکھی بھی نادانی۔ اب میری دیکھی بھی نادانی یہ تو کوئی عذر نہیں، کیونکہ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، جیسے غالب نے کہا ہے یوسف اس کو کہوں، یوسف اس کو لکھوں اور کچھ نہ کہے خیر نہیں، گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ یہ بھی نادانی ایک ہو سکتی ہے کہ یہ کہہ کر میں نے ہتک کر دی ہے اپنے امام کی کہ تمہاری تربت کہاں کہاں تو، لیکن یہ مانے نہ صحیح۔ پھر بھی نادانی کی گنجائش کوئی نہیں رہتی، نادانی ایک دفعہ ہو گئی، دو دفعہ ہوئی، یہ تو کہتے ہیں کہوں ہوں بار بار ارے نہیں میری دیکھی بھی نادانی۔ یہ تو نادانی نہیں، یہ تو خطا ہے، اور ایسی بڑی خطا کہ ایک مولوی صاحب کی تربت کو تور سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ارے نہیں خدا کو مخاطب کر کے، جو موسیٰ نے کہا تھا وہ اس تربت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ارے نہیں مجھے اپنا جلوہ دکھا، اور ابھی یہ موحدین ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آگے جا کے ان کا مقام کیا ہے۔ تذکرہ حسن بحوالہ ماہنامہ تجلی دیوبند و ماہنامہ نوری کرن بریلی فروری 1963 میں لکھا ہے، آج نماز جمعہ پر خبر جاں کاہ سن کر دل حزین پر بے حد چوٹ لگی کہ رحمت للعالمین دنیا سے سفر آخرت فرما گئے۔
اب کوئی گنجائش باقی ایک کی انہوں نے مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تفصیلات بیان کی ہیں. کہتے ہیں آپ کا قدم مبارک، اصدق الرؤیا صفحہ 5 پہ لکھا ہے، آپ کا قدم مبارک اور رنگت اور چہرہ شریف، آلہ اور تن شریف حضرت مولانا اشرف علی جیسا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان جیسا تھا. یہ ہے خواب، ہم اس پر حملہ نہیں کرتے خواب پر، کیونکہ خواب پر حملہ کرنے کی تو کوئی اجازت نہیں. اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب کوئی احمدی خواب دیکھتا ہے تو اس پر یہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں گستاخی ہو گئی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ خواب میں بھی کسی اور کی مشابہت دینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی ہے، تو لازماً ثابت ہوا کہ گستاخی کی زبان کھول رہا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. خواب کا تو مناظر ہی اور ہوتے ہیں، اس کی تعبیریں کی جاتی ہیں، اس لیے کبھی کسی صورت میں انسان دیکھ لے، کبھی کسی صورت میں دیکھ لے. یہ بہرحال ضرور ہے کہ شیطان کو اجازت نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمثل اختیار کر سکے. لیکن یہ عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں خواب میں بھی اگر کسی اور کی شکل کو دیکھو تو گستاخی ہوگی، وہ یہ بیان کرتے ہیں. اور پھر بار بار ذکر ہے، ایک جگہ نہیں، صفحہ 5 پر بھی ذکر ہے، پھر صفحہ 25 پر حضور اب خواب نہیں، خواب کی تعبیر بھی گویا بیان ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولانا تھانوی کی شکل میں، پھر کہتے ہیں شکل ایسی ہی ہے جیسے ہماری مولانا تھانوی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانوی صاحب سے ملا رہے ہیں، یہ نہیں کہ تھانوی صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا رہے ہیں. جہاں تک تونے کا تعلق ہے، میں اب اس پہ بات ختم کرتا ہوں. الزام ہم پر لگاتے رہے ہمیشہ، جھوٹے الزام، جو خود ہی آخر ثابت کر دیا کہ سراسر جھوٹ تھا، بہتان تھا، کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں تھی. کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ اور ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں سکھایا وہ اور تھا. اور اپنا یہ حال ہے کہ شیعوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے اور سنیوں نے بھی کلمہ تبدیل کر رکھا ہے. اور یہ باتیں مختلف ان کی کتب و رسائل میں ملتی ہیں اور جانتے ہیں یہ علماء سب کچھ، اور اس کے باوجود خاموش ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتے. جہاں نہیں تبدیل وہاں آواز اٹھا رہے ہیں، جہاں تبدیل ہے وہاں کوئی آواز نہیں اٹھاتی، کوئی غیرت کی ان کے اوپر جوں بھی نہیں ملتی. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے متعلق حسنات العارفین صفحہ 34 پر لکھا ہے، ایک شخص نے خواجہ سے کہا، یہ خواب نہیں ہے، واقعہ لکھا، ایک شخص نے خواجہ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ مرید ہو جاؤں. کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو. اس نے ایسا ہی کیا، خواجہ نے اسے مرید کر لیا. اب یہ حضرت خواجہ معین الدین کی بھی بڑی سخت گستاخی حد تک ہے. ان کے اوپر بڑا ظالمانہ الزام ہی ہو نہیں سکتا کہ حضرت خواجہ معین الدین سب چشتی جیسے بزرگ اہل اللہ اور اپنے وقت کے مجدد وہ ایسی بات کہیں. لیکن جو انبیاء کو نہیں چھوڑتے بد زبانیوں سے اور جھوٹے افسانے گھڑ کر تہمتیں گھڑنے سے، انہوں نے اپنے پیروں اور فقیروں کو کیسے چھوڑنا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جن سے ہمیں واسطہ پڑا ہوا ہے. عجیب حال ہے ہمارا. اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو. یہ تھوڑی ذات کا حق تو نہیں بنتا کہ ان علماء سے واسطہ پڑا ہو کسی قوم کو اور دن رات ان سے مجاہدے میں مصروف ہوں اور ان کی جہالتوں کے پردوں کو چاک کر کے دنیا کو روشنی کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں، مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ اس مجاہدے کے نتیجے میں سینکڑوں سال کے مجاہدے جو عام انسانوں کے انفرادی ہوتے ہیں ان کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا. بڑی عظمت کا مقام ہے. اور قرآن کریم اسی لیے اس کو واضح فرماتا ہے کہ تمہارا غیروں سے کیسے مقابلہ میں کروں گا. تم تو وہ لوگ ہو جب قدم اٹھاتے ہو تو ان لوگوں کی غیظ کی نظریں تم پر پڑتی ہیں.
یہ ظلمتوں کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، تم نور کی طرف بلانے والے لوگ، تم سے کیسا مقابلہ؟ بس دکھ تو بہت ہے، مگر خدا کا شکر بھی بہت کرنے کا مقام ہے۔ کیسا عظیم الشان مہدی تھا وہ، جس نے ان سارے ظلمتوں کے پردے چاک کر کے ہمیں نور کی طرف بلایا، اور اس نور کو دوبارہ روشن کر کے سورج اور چاند سے بڑھ کر روشن کر کے دکھا دیا، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام الہی کا نور تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود انک حمید مجید۔